پلیٹلیٹس کاؤنٹ ان کا لو بھی تھا یا ان کی رپورٹس کو کسی سے کچھ ڈاکٹرنگ کی گئی، ٹیمپرنگ کی گئی؟ کیونکہ یہ الزامات باقاعدہ منسٹرز کی طرف سے آئے ہیں. کچھ آپ اپنی زبانی بتا دیں. سجید صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے اپنے پروگرام میں آنے کی، آپ نے مجھے اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا. دیکھیے جناب، ایک ایسا شخص کہ جس کی پلیٹلیٹ کی کمی کی وجہ سے اس کے پورے جسم پہ نیل پڑے ہوئے ہوں، جسم پر ٹانگوں پر لال سرخ رنگ کے دھبے ہوں، اور دانتوں سے مسوڑوں سے خون آ رہا ہو، اور اس کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو رپورٹس ہمیں دستیاب تھیں اس کے مطابق پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہوتے ہوتے چند ہزار پہ رہ گیا تھا. انیشیلی 12,000، اس کے بعد 2,000. اچھا، اسی حالت میں اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور ہارٹ اٹیک کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں کہ اگر ہم نے دوا دی تو بلیڈنگ کی وجہ سے موت کا خطرہ ہے اور سوائے آکسیجن لگانے کے کچھ حاصل نہیں ہو، تو اس حالت میں اس قسم کی کیفیت کو اگر میڈیکل بورڈ نے علاج کرنا پڑ جائے کسی مریض کا، کوئی بھی مریض ہو، تو یہ ایک انتہائی تشویشناک اور خطرناک صورتحال ہوتی ہے. تو یہ کیفیت تھی. جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ اس کے ساتھ یہ جو آپ نے ابھی ڈسکرپشن بتائی ہے، یہ آپ نے کس دن دیکھا کہ نواز شریف اس حالت میں تھے؟ کس تاریخ کو آپ وہاں پہنچے لاہور جب آپ نے ان کو اس حالت میں دیکھا؟ 25 اکتوبر کی رات میں لاہور پہنچا ہوں، اور لاہور پہنچتے ہی میں نے اپنے مریض کو دیکھا ہے، اور مریض کی یہ حالات تھی، اور اسی رات کو میرے آنکھوں کے سامنے ہارٹ اٹیک کی کیفیت ڈیولپ ہوئی. اور جو کارڈیولوجی والے کولیگ تھے وہ ان کی اس حالت کو پلیٹلیٹ کی 2,000 کی موجودگی میں وہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھے. ہارٹ اٹیک کی میڈیسن دینے سے ان کی جان کو خطرہ تھا. یہ معاملات تھے. اب اس کو یہ کہنا کہ یہ EDTA کی وجہ سے یہ ہو گیا، اگر اس قسم کا کیس ہمارے سامنے لیٹا ہوا ہو، مریض لیٹا ہوا ہو جو بلیڈ کر رہا ہو اور رپورٹ بتا رہی ہے کہ 2,000 پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے یا 12,000 پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے، تو ہم کیسے، مطلب کہنے والے کو بھی تھوڑا سے عقل اور سمجھ سے کام لینا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اور کن لوگوں کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے. میڈیکل بورڈ کے اراکین، معزز ڈاکٹرز، پاکستان کے سینئر ترین ڈاکٹرز کے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے. بالکل اس کی مثال وہی ہے جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کرکٹ میچ کے دوران، ٹیسٹ میچ کے دوران پان کے کھوکھوں پر کھڑے ہوئے بڑے بڑے ماہرین فیلڈ پلیسنگ کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. بال کیسے کرانی چاہیے اور فیلڈ پلیسنگ کیسے کرنی چاہیے، بابر اعظم کو اور سرفراز اور اظہر کو یہ رائے دے رہے ہوتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے ماہرین کی جو پان کے کھوکے پہ کھڑے ہو کرکٹ کے متعلق، آپ اپنی پوزیشن کو دوبارہ ریسرٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے اس وقت رائے دی تھی وہ درست تھی، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں تھا؟ میں بھی، میڈیکل بورڈ بھی اپنی رائے پہ مکمل طور پر قائم ہے. جس سے مرضی انکوائری کرانی ہے انکوائری کرائیے، ایک سے نہیں دو دفعہ کرائیے، جب تک تسلی نہ ہو جائے اس وقت کراتے. تو بہت سے دوست ہیں جو یہاں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے، بہت عزت اور احترام کرتا ہوں ان کا، لیکن جب اس قسم کی گفتگو سنتا ہوں اور انتہائی معزز اراکین میڈیکل بورڈ کے ان کے متعلق جب ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ان کی قابلیت کے اوپر اگر کوئی شبہ کرے تو افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہم لوگ ہیں کہ پہلے کہ ہم اپنے کیا چاہتے کیا ہیں اپنے لوگوں سے، کیا ہم مریضوں کا علاج کرنا بند کر دیں؟ کیا ہم یہ ہمارا یہ مقام ہے کہ ہم اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اور ایک قومی فریضہ انجام دینے کے لیے جب حکومت بلاتی ہے تو اس قسم کے لوگوں کو، اس مریضوں آپ کو بلایا کس نے تھا ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب لاہور میں نواز شریف کے علاج کے لیے؟ آپ کو کس نے انوائٹ کیا تھا؟ پنجاب گورنمنٹ نے مجھے بلایا تھا، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو قومی فریضہ سمجھ کے تشریف لائیے. اس وقت میڈیکل بورڈ سخت پریشانی کے عالم میں ہے اور ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں کہ ان کے پلیٹلیٹ کیوں ہیں، وہ کم کیسے ہو گئے اور ان کا کرنا کیا ہے.